شیخ حارث صاحب نے ہم سے پوچھا کہ کیا نفلی روزہ سحری کھائے بغیر رکھا جا سکتا ہے؟ جہاں تک تو رکھے جانے کا تعلق ہے، رکھے جا سکنے کا تعلق ہے، تو نہ صرف نفلی روزہ بلکہ فرض روزہ بھی سحری کھائے بغیر رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور لیکن سحری کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا اور اس وقت تساہل برتنا اور اٹھنا نہ، تو اس سے انسان اس برکت سے محروم ہو جاتا ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ تسحروا، سحری کیا کرو، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اس برکت کو اس طرح، اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان جب سحری کے لیے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ نوافل ادا کرے گا، کوئی عبادت بجا لائے گا، اور یہ وہ وقت ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر آ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے مانگنے والوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، استغفار مجھ سے کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو اس قسم کے اعلان ہوتے ہیں، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طلوع فجر تک یہ قائم رہتا ہے یہ وقت۔ تو اس وقت جو قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا وقت ہے، اگر انسان اس وقت اٹھے گا، سحری کھانے کے بہانے اٹھے، تو اس وقت وہ کچھ تہجد پڑھے، نوافل ادا کرے، تو وہ برکت ہے جس کو وہ حاصل کرے گا۔ وگرنہ جہاں تک سحری رہ جائے، مس ہو جائے، روزے کے ہو جانے یا نہ وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے، کسی نے لکھا کہ حضور میں ایک روزہ صبح سحری نہیں اٹھ نہیں سکا، آنکھ نہیں کھلی، تو میں سحری نہ کھانے کی بنا پہ باعث میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو 8 پیرا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اگر 8 پیرا روزہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر رمضان کے بعد اسے پورا کر لے، کیونکہ اس کی آنکھ نہ کھلنے میں اس کا کوئی اپنا قصور نہیں ہے۔ تو اگر انسان میں استطاعت ہو تو وہ سحری 8 پیرا رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس زمانے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دیر تک تہجد ادا کیا کرتے تھے، مختلف وقتوں میں، اور بڑی پھیلی ہوئی ہوتی تھی تہجد کا وقت۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ اس کی خوبصورتی اور اس کی طوالت کا نہ پوچھو، بہت لمبی ہوتی۔ حضور کے پاؤں متورم ہو جاتے، گریا ازاری کر کے داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ تو بہرحال اس کے باوجود چونکہ افلاس کا زمانہ تھا، اس قدر میسر نہیں تھا کھانے پینے کا سامان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسے ہوتا کہ آ کے پوچھتے کہ کچھ صبح کے وقت کچھ کھانے کو ہے، تو میں عرض کہتی کہ حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، صبح کے کھانے کو، ناشتے کے مطلب، تو حضور فرماتے کہ اچھا پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو اگر انسان نے صبح طلوع فجر کے بعد کچھ نہ کھایا ہو اور اس نفلی روزہ رکھنا چاہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ اس قسم کی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ وہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے اگر نفلی روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بات اصل کہ سحری کھانی چاہیے سے اگر میسر ہو، اور اگر میسر نہ بھی ہو تو اس وقت اٹھ کے کوئی تہجد ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اصل برکت وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت کسی آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے نہ اٹھ سکے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔